بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ابن صابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا، ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قید با مشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اپنے پیشے یعنی چوری کو اثر نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مجاز پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا، پھرتے پھراتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطے کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جائے نماز، ایک تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی، اور دوسری طرف پیشمینہ کے چند تھان، شالیں اور کپڑوں کی تھان لاوارسی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھی اور ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے گٹھڑی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ صابات کو گٹھڑی بناتا دیکھ کر کہا، بھائی یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ صابات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھڑیاں بنائی۔ بڑی گٹھڑی ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی اور کم وزن گٹھڑی صابات کو دے کر کہا کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ صابات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی، ٹھوکر لگی اور گٹھڑی سمیت نیچے گر گیا۔ صابات نے غصے میں گالیاں بکی اور اس کے کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ ضعیف شخص جوں توں کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن صابات نے طاقت کے ذریعے میں دوبارہ بڑی گٹھڑی عمر رسید شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن صابات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں مجھے سا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن صابات کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ضمیر کے خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی بلکہ لوگ جوک در جوک اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ علم ہے۔ ابن صابات نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاق اس نے ایک بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمر رسید ساتھی مصلے پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور بعد اب لوگوں سے کمرہ بھرا ہوا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور و ظالم چور ابن صابات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابن صابات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ ارادات میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان سابو بغداد کے شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت
ریاضت میں وہ نام لیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کے بجائے شیخ احمد ابن سابات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن سابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن اخلاق کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصا خدا کے صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان ضد عام ہو گیا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔